أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اہل سنت سے مراد اہل سنت اہل حدیث، یعنی کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں سنت کی حدیث کی پیروی کرنے والے، جو بدعات سے اور گمراہیوں سے دور رہنے والے ہیں، تو ان کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ عقیدے کی یہ کتاب ہے، لیکن اس میں کئی ایسے فقہی مسائل بھی بیان کر دیے ہیں جو اہل سنت کی علامت اور شناخت بن گئے ہیں۔ تو آج کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 51 تو اس میں امام بربہاری فرماتے ہیں ولا نکاح الا بولی وشاہدی عدل وصداق قل او کثر، نکاح درست نہیں ہوگا مگر جب کہ ولی کے ساتھ ہو، وشاہدی عدل اور 2 عادل گواہوں کے ساتھ ہو، وصداق اور حق مہر کے ساتھ ہو، قل او کثر یہ حق مہر کم ہو یا زیادہ، ومن لم یکن لہا ولی اور جس عورت کا کوئی بھی ولی نہ ہو، کوئی بھی سرپرست نہ ہو، فالسلطان ولی من لا ولی لہ تو بادشاہ حکمران ولی ہوگا اس کا جس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے جس پہ امام بربہاری رحمہ اللہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور چونکہ اردو دان طبقہ پاک و ہند سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں پہ عام طور پہ لوگ کون ہیں؟ حنفی، فقہ حنفی کی پیروی کرنے والے، اور فقہ حنفی میں ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح درست ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی لڑکی لڑکے کے ساتھ مل کے نکاح کر لیتی ہے اور لڑکی اپنے باپ سے نہیں پوچھتی، اپنے بھائیوں سے نہیں پوچھتی، تو اس کا نکاح کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ لڑکی کا وہ نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو، اس کی رضامندی کے بغیر ہو، وہ درست نہیں ہے۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ لڑکی کا ولی ہوگا اس کا باپ، باپ اگر موجود نہیں ہے تو لڑکی کا دادا، دادا نہیں ہے تو لڑکی کا بھائی، لڑکی کا بھائی نہیں ہے تو اس کا چچا، یعنی کہ سگا بھائی سگا چچا، اور اگر چچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکی کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ یہاں پہ یہ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، کہ ان تعلیمات کا معنی یہ نہیں ہے کہ لڑکی پہ نکاح کے معاملے میں زبردستی کی جائے گی
اور باپ جہاں پہ چاہے نکاح کر دے نہیں. شریعت میں اعتدال ہے، توازن ہے. لڑکی کا نکاح وہاں پہ ہوگا جہاں پہ لڑکی کا ولی باپ بھی راضی ہو اور جہاں پہ لڑکی بھی راضی ہو. نہ لڑکی کے باپ کو اعتراض ہو نہ لڑکی کو اعتراض ہو، وہاں پہ نکاح ہوگا. اگر باپ لڑکی کا نکاح کسی ایسی جگہ کر دیتا ہے جہاں پہ لڑکی راضی نہیں ہے تو لڑکی کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور عدالت ایسے نکاح کو کینسل کر دے گی. لیکن لڑکی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ والد کو پوچھے بغیر، بھائیوں کو پوچھے بغیر، چچا کو پوچھے بغیر اپنا نکاح کر لے. شریعت نے عورت پہ اتنی سختی کیوں کی ہے، لڑکوں پہ نہیں کی؟ کیونکہ عورت ایک مسکین مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے. آپ دیکھ لیں وہ شادیاں جو والد کی اجازت کے بغیر ہوتی ہیں، وہاں پہ عام طور پہ انجام کیا ہوتا ہے؟ ایسی لڑکی کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر وہی لڑکا جو لڑکی سے محبت کے نام پہ نکاح کرتا ہے، بعد میں اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے اور چھوٹی سے اختلاف پہ طلاق بھی دے دیتا ہے. پھر یہ لڑکی کہاں جائے؟ اب اس کو کون سنبھالے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو ولی کی پابندی لگائی ہے، نبی علیہ السلام نے جو ولی کی پابندی لگائی ہے، اس میں سب سے پہلے فائدہ کس کا ہے؟ عورت کا، لڑکی کا فائدہ ہے. لڑکے کو معلوم رہتا ہے کہ جس لڑکی سے میں نے شادی کی ہے یہ لاوارث نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا باپ ہے، اس کے پیچھے اس کے بھائی ہیں، اس کے پیچھے اس کا چچا ہے، اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے، اس کا خاندان ہے. گرچہ پھر بھی لڑکی پہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے، لیکن بہرحال صورتحال مختلف ہوتی ہے جب لڑکی کے پیچھے اس کی فیملی کھڑی ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں شریعت کی بات مان کر ہم نے اللہ سے اجر و ثواب لینا ہے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ ولا نکاح الا بولی، لڑکی کا نکاح درست نہیں ہوگا مگر کس کے ساتھ؟ ولی کے ساتھ. کوئی نکاح درست نہیں ہے مگر تب جب اس میں لڑکی کے ولی کی رضامندی ہو. نمبر 2 وشاہد عدل، اس میں گواہ موجود ہوں، کتنے؟ 2. اور کیسے گواہ؟ عادل. نمبر 3 حق مہر. یہ 3 چیزیں ہیں. تو آئیے اب ان کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ولی کا مسئلہ، اور ولی کے مسئلے پہ ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کیونکہ اردو دان طبقے میں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اس میں کافی اختلاف ہے. عام طور پہ ہمارے حنفی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست ہے، جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے. تو ہم اس مسئلے میں دلائل پیش کریں گے قرآن کے بھی، اور دلائل پیش کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی. امام بخاری فرماتے ہیں باب من قال لا نکاح الا بولی. امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں باب ہے اس شخص کے موقف کے بارے میں، اس شخص کے قول کے بارے میں جس کا یہ کہنا ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ نکاح نہیں درست ہوگا مگر ولی کے ساتھ، یعنی کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے. اس کے بعد امام بخاری وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن آیتوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، بعد میں حدیث لے کر آتے ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں لقول اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعضلوہن، کہ تم انہیں نکاح سے نہ روکو. اب یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 232، 232. پوری آیت کیسے ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، اپنی عدت کو، یعنی کہ ان کی عدت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی طلاق دی جائے تو اس طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی.
رجی کا مطلب یہ ہے کہ اس طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے، واپسی ہو سکتی ہے، لیکن واپسی کب ہو سکتی ہے؟ عدت کے اندر اندر۔ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اگر وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، 3 پیریڈ۔ عام طور پہ وہ 90 دن بنتے ہیں، 90 دن، 85 دن، 95 دن۔ تو دیکھنا دنوں کی طرف نہیں ہے، دیکھنا کس کی طرف ہے؟ پیریڈ کی طرف۔ حیض کتنے آئے ہیں طلاق کے بعد؟ تو 3 حیض یہ عدت ہے۔ 3 حیض کے اندر اندر اس کا خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے اور اس سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ اپنا رہا ہوں، میں تم سے رجوع کر رہا ہوں۔ اب وہ دوبارہ سے طلاق سے باہر نکل آئے گی۔ پھر اگر کبھی جھگڑا ہو گیا تو دوسری طلاق دے گا، وہ بھی طلاق رجعی ہے، کیونکہ اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے، واپسی ہو سکتی ہے۔ خامد عدت کے اندر اندر کہہ سکتا ہے کہ تمہیں میں اپنا رہا ہوں، تم سے رجوع کر رہا ہوں۔ خامد کو ایسا کام کرنا چاہیے 2 گواہوں کے سامنے، ان کے رجوع 2 گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے۔ اور کیا رجوع میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 میں کہ عدت کے دوران خاوند اگر بیوی سے رجوع کرتا ہے تو اسے اس کا حق حاصل ہے، اور اس میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ جب خاوند کہہ دے 2 گواہوں کے سامنے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا، چاہے بیوی فوری طور پہ نہ مانے، چاہے بیوی سال کے بعد خاوند کے گھر میں آئے، لیکن رجوع ہو چکا ہے۔ اگر خاوند یہ الفاظ کہے عدت کے دوران، 3 پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے اور جب کبھی خاوند تیسری طلاق دے گا تو اس کی بھی عدت ہوگی، لیکن اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پہلی طلاق کے بعد عورت کو اجازت نہیں ہے خاوند کا گھر چھوڑنے کی، عدت کے ایام خاوند کے گھر میں گزارنی ہے، نہ اس کو جانے کی اجازت، نہ خاوند اور خاوند کے گھر والوں کو اسے نکالنے کی اجازت۔ شریعت چاہتی ہے کہ عدت کے ایام وہاں پہ گزارے تاکہ صلح ہو جائے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی عورت عدت کے ایام کہاں گزارے گی؟ خاوند کے گھر میں، رہائش خاوند کے ذمے، کھانا پینا خاوند کے ذمے۔ اور جب تیسری طلاق ہو جائے گی، اب یہ عورت وہاں سے جا سکتی ہے اور خاوند اس کو نکال سکتا ہے، اب اس کی رہائش اور اس کا کھانا پینا خاوند کے ذمے نہیں ہے، کیوں؟ اور اب صلح بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کہنا چاہ رہا تھا کہ آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو۔ اب فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم انہیں منع نہ کرو، کنہیں؟ ان عورتوں کو۔ کس کو کہا جا رہا ہے انہیں منع نہ کرو؟ عورت کے باپ سے کہا جا رہا ہے، عورت کے بھائی سے کہا جا رہا ہے، عورت کے چچا سے کہا جا رہا ہے، عورت کے ولی سے کہا جا رہا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم انہیں منع نہ کرو اس بات سے کہ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ یہ اپنے خامد سے نکاح کر لیں، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں راضی ہوں۔ امام بخاری سے کیا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور عدت ختم ہو جائے اور وہ سابقہ خامد سے نکاح کرنا چاہے تو تم منع کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ آزاد ہے، جو چاہے سو کرے۔ نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا عدت ختم ہو گئی ہے، اسی سے نکاح کرنا چاہتی، تم نکاح کرنے سے منع نہ کرو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے ولی کا بہت بڑا کردار ہے لڑکی کے نکاح میں. اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے شان نزول کی طرف، اور اس حدیث نہیں، اس آیت کے، اس آیت کے شان نزول کی طرف، سبب نزول کی طرف. یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی؟ دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5130، 5130. راوی ہیں معقل بن یسار. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کن کے بارے میں؟ معقل بن یسار کے بارے میں. کہتے ہیں کہ زوجت اختا لی من رجل، میں نے اپنی بہن کی شادی کی ایک آدمی سے، اور ابو داؤد کی روایت میں وضاحت ہے کہ وہ چچا کا بیٹا تھا. کیا تھا؟ چچا کا بیٹا. تو میں نے اپنی بہن کی شادی کی ایک آدمی سے، فطلقها، تو اس آدمی نے اس بہن کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی. حتی اذا انقضت عدتها، یہاں تک کہ جب اس کی عدت ختم ہو گئی، جاء، اب وہ آیا، کون؟ چچا کا بیٹا، صاحب کا خامن. کس لیے آیا؟ نکاح کا پیغام لے کر. نکاح کا پیغام لے کر آیا کہ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، زوجتک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا، معقل بن یسار کہہ رہے ہیں. میں نے اس سے کہا، زوجتک، میں نے تمہاری اپنی بہن سے شادی کی. وفرشتک، اور میں نے اپنی بہن کو تمہارا بستر بنایا. واکرمتک، اور میں نے تمہاری اپنی بہن سے شادی کر کے تمہاری عزت کی. فطلقتها، تو نے اس کو طلاق دے دی، اور اب تو آیا ہے اور نکاح کا پیغام لے کر آیا، دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے. لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، لا تعود الیک ابدا، اب میری بہن تیری بیوی کبھی نہیں بنے گی، اب یہ ممکن نہیں ہے. معقل بن یسار کو بڑا اس کے اوپر غصہ ہے. غصہ اس بات پہ بھی ہے کہ ایک تو نے طلاق دی، پھر تو نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا. اب جب عدت ختم ہو گئی ہے، باقی لوگ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، اب تو بھی آ گیا. معقل بن یسار کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، اور وہ ایسا آدمی تھا کہ جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی مجرم قسم کا آدمی ہو یا کوئی اور، کوئی ہمیں اعتراض نہیں تھا اس کے اوپر کوئی. وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میری بہن بھی چاہتی تھی کہ میں اسی کے پاس واپس چلی جاؤں، میرا اسی سے کیا ہو جائے؟ نکاح ہو جائے. اور عورتیں عام طور پہ ایسا ہی چاہتی ہیں. کیوں؟ شرم و حیا کی وجہ سے. عورت نہیں چاہتی کہ میں کبھی اس مرد کے پاس جاؤں، کبھی اس مرد کے پاس، کبھی اس مرد کے پاس. عورتوں میں حیا ہے، عورتوں میں شرم ہے. وہ بیچاری مار کھانا برداشت کر لیتی ہے، ظلم برداشت کر لیتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میری پہلے خامن سے صلح ہو جائے. معقل بن کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی. کیا؟ کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، ان کی عدت کے ایام ختم ہو جائیں. آگے کیا ہے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں منع نہ کرو، کس بات سے؟ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامن سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں معروف کے مطابق. اب معقل بن یسار نے قسم اٹھائی تھی، غصہ تھا چچا کے بیٹے پہ کہ اس نے میری بہن کے ساتھ برا سلوک کیا، ہماری بہن کو طلاق دے کے ہماری توہین کی، اور عدت میں رجوع بھی نہیں کیا. اب غصہ بھی ہے اور قسم بھی اٹھا چکے ہیں.
کہ اب ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کا رشتہ تمہیں دوں. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، جب آیت نازل ہوتی تھی، اللہ کا حکم آتا تھا، پھر صحابہ کرام نہ اپنی غیرت کی طرف دیکھتے تھے، نہ غصے کی طرف دیکھتے تھے، نہ برادری کی طرف دیکھتے تھے، پھر صرف اللہ کے رسول کی طرف دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماقل کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا الان افعل یا رسول اللہ، اب میں یہ کام کروں گا اللہ کے رسول. قال، ماقل کہتے ہیں فزوجها ایاہ، کہ انہوں نے پھر اس بہن کی اسی مرد سے شادی کر دی. اور ابو داؤد کے حدیث میں ہے کہ قسم کا کفارہ بھی ادا کیا، قسم کا کفارہ بھی ادا کیا. اب اس آیت اور اس حدیث کو ملا کر دیکھیں کہ کیا عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتی. اگر عورت کا نکاح کرنا ولی کے بغیر درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ یہ آیت نازل کرتے کہ تم مرد، تمہارا کیا تعلق ہے لڑکیوں کے نکاح کے معاملے سے؟ وہ جہاں مردی نکاح کریں، تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ اس کی بجائے اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری بہن، تمہاری وہ عورت جو تمہارے ذمہ داری میں ہے، اگر اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹ نہ بنو. مطلب یہ کہ تم نکاح کرو بطور ولی، تم یہ نکاح کرواؤ. تو قرآن کے اس آیت سے پتہ چلا کہ عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ آیت کون لے کر آئے ہیں اس مسئلے میں؟ امام بخاری. دوسری آیت جو امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، 221. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت کے شروع میں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. تو مشرک عورت سے نکاح اپنا نہ کرو. اچھا، مرد کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے باپ تو اپنے بیٹے کا نکاح کافر عورت سے نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اسی سے مخاطب ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مشرک عورتوں سے، کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک ایمان لے آئیں. پھر اللہ نے سورہ مائدہ میں یہودی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی، عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی، اگر وہ پاک دامن ہو، بدکار قسم کی نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت میں، کس آیت میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مومن لونڈی یہ کافر عورت سے بہتر ہے، چاہے کافر اور تمہیں اچھی لگے، پسند آ جائے. یعنی کہ ایک طرف ہے ہندو عورت، سکھ لڑکی، یا ان کافروں میں سے کوئی عورت جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی عورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان عورت کیا ہے؟ لونڈی ہے. لونڈی ہے یا اس قسم کی کوئی غریب عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لونڈی مومن جو ہے صاحب ایمان، یہ کافر عورت سے بہتر ہے، چاہے تمہیں کافر عورت اچھی لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے مردو تم نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا. کن سے؟ المشرکین، مشرک مردوں سے. دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے کہا تھا مردوں کو مخاطب کر کے کہ تم اپنا نکاح نہ کرو کافر عورتوں سے. اب اگر عورت کے لیے ولی کے بغیر نکاح کرنا درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے اے مسلمان عورتوں تم بھی اپنا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو.
لیکن عہد کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے مردو ولا تنکحوا، کہ تم نکاح نہ کرو اپنی عورتوں کا، اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھانجیوں کا، بھتیجیوں کا، کن سے؟ المشرکین، مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اس عہد سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے نکاح کرنا غلط ہے۔ مسلمان مرد کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مسلمان لڑکی کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن سورہ مائدہ میں اللہ نے مسلمان مردوں کو عیسائی لڑکی سے، یہودی لڑکی سے شادی کی اجازت دی ہے، لیکن عورت کو، لڑکی کو عیسائی مرد سے یا یہودی مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس عہد سے بھی امام بخاری نے کیا مسئلہ اخذ کیا ہے کہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر درست نہیں ہے۔ تو یہ تھی آیات، دو آیتیں ہیں جو امام بخاری نے پیش کی ہیں، اور ایک آیت کا معنی واضح کرنے کے لیے پھر ایک حدیث بھی پیش کی۔ اب آتے ہیں حدیث سے ان دلائل کی طرف جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں ہے ولی کے بغیر، یعنی کہ نکاح درست نہیں ہوگا اگر نکاح میں لڑکی کے ولی کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات واضح کر دوں کہ ولی کا بذات خود نکاح میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، چاہے وہ نکاح میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دے، اپنا وکیل بنا کر، اپنا نائب بنا کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 ابو موسیٰ اشعری، اور یہ حدیث آئی ہے ترمذی میں، نمبر ہے 1101 1101۔ ابن ماجہ نمبر ہے 1881 1881۔ مسند احمد نمبر ہے 19518 19518۔ ابو داؤد نمبر ہے 2085 2085۔ اور اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ ابن عباس، اور اسے روایت کیا امام ابن ماجہ نے، نمبر ہے 1880 1880۔ اور امام احمد نے اپنی مسند میں، اور نمبر ہے 2260 2260۔ امام ترمذی اس حدیث کو جب روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے، اس کے بعد کہتے ہیں وفی الباب عن عائشہ وابن عباس وابی ہریرہ وعمران بن حسین وانس، کہ اسی مسئلے میں حدیث روایت کرتے ہیں مندرجہ ذیل صحابہ اکرام۔ نمبر 1 عائشہ، سیدہ عائشہ، نمبر 2 عبداللہ بن عباس، نمبر 3 ابو ہریرہ، نمبر 4 عمران بن حسین، نمبر 5 انس۔ یہ سب اسی مسئلے میں حدیث بیان کرتے ہیں، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر درست نہیں ہے۔
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حدیث شک و شبہ سے بالا تر ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ تیسری دلیل، پہلے نمبر پہ تھی قرآن کریم کی آیات، دوسرے نمبر پہ یہ حدیث لا نکاح الا بولی، تیسرے نمبر پہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کی شادی نہ کرے، یعنی کہ عورت ولی نہیں بن سکتی، لڑکی کا نکاح اس کی ماں نہیں کرے گی، لڑکی کا نکاح اس کی دادی نہیں کرے گی، تو کوئی عورت کسی عورت کی شادی نہ کرے، ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ ہی کوئی عورت اپنی شادی خود کرے۔ ابن ماجہ حدیث کا نمبر ہے 1882، 1882۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی اور گزشتہ حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ تھی جو امام بربہاری نے کہی ہے، اوپر دیکھیں کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، نکاح تب ٹھیک ہوگا جب اس میں لڑکی کے ولی کی، سرپرست کی اجازت ہو، رضامندی ہو، نمبر دو گواہ ہوں۔ کیسے گواہ؟ عادلین، عادل قسم کے۔ عادل قسم کی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مسلمان ہوں، کافر جو ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ ولی کے مسئلے میں بھی بتا دوں کہ اگر کسی لڑکی کا باپ کافر ہے تو اس کی ان کے ولایت نہیں چلے گی۔ ایسی لڑکی کا پھر ولی کون ہوگا؟ اس کا بھائی اگر مسلمان ہو، یا اس کا دادا اگر وہ مسلمان ہو۔ اگر یہ بھی کافر ہیں تو پھر چچا، اگر چچا بھی کافر ہے تو چچا کے بیٹے، اگر وہ بھی کافر ہیں پھر کیا ہوگا؟ وہ آگے گفتگو آ رہی ہے پھر۔ تو بہرحال وشاہد عدل، عادل قسم کے گواہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوں اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں۔ سود لینے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو یہ عادل نہیں ہے۔ چوری کرنے والا عادل نہیں ہے، بدکاری کرنے والا عادل نہیں ہے، جادو کرنے والا عادل نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا عادل نہیں ہے، رمضان کے روزے نہ رکھنے والا عادل نہیں ہے۔ تو نکاح تب ٹھیک ہوگا جب اس میں لڑکی کے ولی کی اجازت ہو، نمبر 2 گواہ ہوں، 2 عدد جن کے سامنے نکاح ہو، اور وہ کون ہو؟ عادل قسم کی ہو۔ کیا دلیل ہے جی اس کی کہ نکاح میں 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ حدیث ہے جس کو روایت کرتی ہیں سیدہ عائشہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، نکاح درست نہیں ہوگا مگر جب کہ لڑکی کے ولی کی رضامندی ہو اور 2 عادل گواہ ہوں۔ وما كان من نکاح على غیر ذلك فهو باطل، اور جو بھی نکاح ولی کے بغیر ہو یا 2 عادل گواہوں کے بغیر ہو وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ شریعت کے ہاں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باطل ہے، لغو ہے، غیر معتبر ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی امام ہے امام ابن حبان، نمبر ہے اس کا 4075، 4075۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
اچھا تیسری چیز وہ کیا حق مہر کہ لڑکی کو حق مہر دینا ہوگا. کیا دلیل ہے جی حق مہر دینا ہوگا اس کی؟ سورہ نساء آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر دو نہلتاً خوشی خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خوش دلی سے حق مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم وہ حصہ کھا سکتے ہو، تمہارے لیے وہ مزیدار بھی ہوگا خوشگوار بھی ہوگا. تو آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کا حق مہر دو. امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں هذه الآیہ تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع علیہ، کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ عورت کو حق مہر دینا واجب ہے. امام قرطبی کہتے ہیں اور اس مسئلے پہ علماء کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے. کیا اتفاق ہے؟ کہ حق نکاح میں عورت کو حق مہر دینا ضروری ہے. اس ایسے پتا چلا کہ عورت خوش دلی سے حق مہر معاف کر دے تو ٹھیک، اگر آپ پریشر ڈالتے ہیں تو غلط. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ، اگر خوش دلی سے حق مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں، تو پریشر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اب میں حدیث پیش کرنا چاہوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ حق مہر کی کیا اہمیت ہے نکاح میں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 5121 5121. راوی ہیں سہل بن سعد الساعدی. حدیث میں کیا ہے کہ ان امرأۃ عرضت نفسها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے نکاح کی پیشکش کی. عورت نے خود کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. اچھا اب یہ ولی کے بغیر کہہ رہی ہے کہ ولی کے ساتھ؟ ولی کے بغیر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ کوئی بھی عورت آپ سے کہہ سکتی تھی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اور پھر وہاں ولی کی ضرورت نہیں تھی، حق مہر کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہاں پہ حق مہر کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور یہ عورت اسی لیے کہہ رہی ہے کہ میں حق مہر نہیں لوں گی، آپ مجھ سے ویسے مجھے بیوی بنا لیں. فقال له رجل، تو ایک آدمی نے آپ سے کہا یا رسول اللہ زوجنیہا، کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری اس سے شادی کر دیں. اس آدمی نے دیکھا کہ عورت نے آپ کو پیشکش کی ہے شادی کی، لیکن آپ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے، آپ اسے شادی نہیں کرنا چاہ رہے. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری سے شادی کر دیں. فقال، تو آپ نے کہا ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حق مہر. اسے پتہ چلا کہ حق مہر ضروری ہے. تو آپ پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ قال ما عندي شيء، صحابی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر حق مہر ہوتا غیر ضروری غیر واجب تو آپ کہتے کوئی بات نہیں میرے صحابی، چلو میں نے تمہارا نکاح کر دیا. آپ کہتے ہیں اذهب، جاؤ، فلتمس، تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ حق مہر. ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو اس کو لے آؤ. اگر سونے کی انگوٹھی نہیں ہے، چاندی کی انگوٹھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی لے آؤ.
اس سے پتہ چلا کہ حق محل کی اہمیت ہے، حق محل واجب ہے۔ فذهب، وہ صحابی گئے، ثم رجع، پھر واپس آ گئے، فقال، کہنے لگے، لا واللہ ما وجدت شیئا، اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں پائی، ولا خاتم من حدید، مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ صحابی کتنے فقیر اور مسکین تھے کہ ان کے پاس گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جس کو حق مہر کے طور پہ پیش کر سکیں، نہ نئی نہ پرانی۔ کہتے ہیں وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ، اللہ کے رسول البتہ ایک بات ہے کہ میرے پاس یہ تہہ بند ہے۔ ازار اس چادر کو کہتے ہیں جو آپ نیچے پہنتے ہیں شلوار کی جگہ پہ، اور اس زمانے میں جو چادر اوپر پہنی جاتی تھی قمیض کی جگہ پہ اس کو کہتے تھے ردا، اس کو کیا کہتے تھے؟ ردا۔ اور جو چادر نیچے پہنتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ ازار، تہہ بند۔ تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ میری تہہ بند ہے، وَلَهَا نِصْفُهُ، اس تہہ بند کا آدھا حصہ اس کو بطور حق مہر میں دیتا ہوں، تہہ بند کا آدھا حصہ۔ قال سہل، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں وَمَا لَهُ رِدَا، اس بیچارے کے پاس ردا تو تھی نہیں، اوپر والی چادر نہیں تھی، ایک ہی چادر تھی نیچے والی بس۔ سمجھے نا بات کو؟ اگر دو ہوتی نا تو وہ کہتے جی میں ازار رکھتا ہوں تہہ بند اپنے پاس اور ردا اوپر والی چادر میں اس کو دیتا ہوں، لیکن اس کے پاس کتنی چادریں تھی؟ ایک ہی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پہ صحابہ کرام کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ جب نماز پڑھو تو وہ چادر اس طرح باندھو کہ اس کا تھوڑا بہت حصہ کندھے کے اوپر ہو، تھوڑا بہت حصہ۔ تو صحابہ کرام وہ چادر باندھتے اور گردن کے پیچھے اس کی گرا دے لیتے اور وہ پنڈلیوں تک یا پنڈلیوں سے اوپر تک پہنچ جاتی۔ اور اس سے آپ یہ بھی نظر لگا سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے جی مرد ننگے سر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی یا مکروہ ہوتی ہے، بات غلط ہے۔ صحابہ کرام بیچارے ایک ہی چادر میں نماز پڑھتے تھے۔ تو بہرحال دیکھیے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وما تصنع بازارک، اور تہہ بند کے ساتھ کیا کرو گے؟ ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء، اگر تم یہ پہنے رکھو گے تہہ بند تو اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، اگر تم نے تہہ بند پہنے رکھی تو اس کو حق مہر تو نہ ملا پھر۔ وَإِن لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر چادر اس نے لے لی اور اس نے پہن لی تو تم ننگے ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر کچھ نہیں رہے گا۔ فَجَلَسَ الرَّجُلُ، تو آدمی بیٹھ گیا، کیا مطلب؟ لاجواب ہو کے بیٹھ گیا، اس کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا اور مال نہیں تھا، چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ، جب بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی، ایک وقت گزر گیا، قامت، اب وہ کھڑا ہو گیا، مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا، یعنی کہ جانے لگا ہے۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا، فدعاہ، تو آپ نے اس کو بلایا، او دعی لہ، یا اس کو آپ کی خاطر بلایا گیا۔ فقال، تو آپ نے کہا ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس قرآن میں سے کیا کچھ ہے؟ قرآن کی کون کون سی صورتیں تمہیں آتی ہیں؟ فقال معی سورۃ کذا و سورۃ کذا، میرے پاس وہ صورت بھی ہے، میرے پاس فلاں صورت بھی ہے۔ لسور یعددها، اس نے ان صورتوں کا نام لیا جن کو وہ شمار کرنے لگا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، املکناکہا،
ہم نے تجھے اس عورت کا مالک بنا دیا، خامند بنا دیا، بما معک من القرآن، اس قرآن کے عوض میں جو تمہارے پاس ہے۔ کیا مطلب قرآن کے عوض میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا قرآن اسے پڑھانا پڑے گا۔ تمہارا حق مہر کیا ہے؟ جتنا قرآن تمہارے پاس ہے، تمہیں یاد ہے، وہ اس کو پڑھاؤ گے، تمہارا حق مہر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تعلیم مال کی جگہ لے سکتی ہے۔ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ مال۔ ان کے پاس مال نہیں تھا تو آپ نے حق مہر کس کو بنایا؟ قرآن کریم کی تعلیم کو، قرآن کریم کی تعلیم کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تعلیم پہ معاوضہ لینا، اجرت لینا جائز ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ اگرچہ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ بغیر کسی اجرت کے قرآن کریم پڑھائیں، لیکن اگر کوئی قرآن کریم پڑھاتا ہے اور اجرت لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ وضاحت بھی کر دوں کہ ضروری نہیں، کیا ضروری نہیں کہ حق مہر کی تحدید نکاح کے دوران ہو۔ حق مہر کا تذکرہ اگر نکاح کے دوران نہیں ہوتا تو نکاح پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں حق مہر کی تحدید کر لی جائے، بعد میں حق مہر دے دیا جائے۔ حق مہر دینا ضروری ہے، لیکن نکاح کی مجلس میں حق مہر دینا ضروری نہیں ہے، آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ بلکہ اگر نکاح کی مجلس میں حق مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا تو پھر بھی نکاح ٹھیک ہے، لیکن حق مہر دینا ہوگا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اب اس کی دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اچھا، پچھلی حدیث سے مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ حق مہر ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ حق مہر لے آؤ چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو۔ اچھا، اب یہ حدیث اس کو روایت کیا امام احمد نے اپنی مسند میں، اور نمبر ہے اس کا 4276، 4276۔ راوی ہیں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، یعنی کہ مشہور و معروف صحابی عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے۔ وہ کہتے ہیں اختلافوا الی ابن مسعود فی ذلک شہرا او قریبا من ذلک، کہ لوگ آتے رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس 1 مہینہ یا اس کے قریب قریب۔ کس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کہ ایک آدمی نے شادی کی، لیکن شادی میں نکاح میں حق مہر مقرر نہیں کیا اور اب فوت ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ فوت ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو عبداللہ بن مسعود سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ آتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 1 مہینہ۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس 1 مہینہ کیوں آتے رہے؟ کیونکہ ان کے پاس حدیث نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، معلوم کرتا ہوں۔ تو 1 مہینہ وہ آتے رہے۔ اب دیکھیں، فقالوا، تو انہوں نے کہا لا بد من ان تقول فیہا، آپ کو لازمی طور پہ اس مسئلے میں فتویٰ دینا ہوگا، ہماری رہنمائی کریں، ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں، ہمیں بتائیں یہ مسئلہ۔ قال، چنانچہ 1 مہینے کے بعد عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ فإنی اقضی لها مثل صدقۃ امرأۃ من نسائها لا وقص ولا شطط، میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس عورت کو، اس بیوہ کو مہر مثل ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مثل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی جیسا، مہر کا معنی حق مہر، تو اسے مہر مثل ملے گا۔ کیا مطلب؟ اس کو حق مہر اتنا ملے گا جتنا اس کے خاندان کی اس جیسی لڑکیوں کو ملا ہے۔
آج کے ماحول کے لحاظ سے میں بات کرتا ہوں. ایک لڑکی ہے، اس کا نکاح ہوا، خاوند فوت ہو گیا، حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا. اب ہم اس کو حق مہر اتنا دیں گے جتنا اس جیسی لڑکیوں کو ملتا ہے مالی معاشرے میں. مثال کے طور پہ لڑکی کی تعلیم کیا تھی جی؟ ماسٹر کیا ہوا تھا، ایم اے کیا ہوا تھا، ماسٹر، اور قد و قامت ہے، خوبصورتی بھی ہے، سمجھدار بھی ہے. تو دیکھیں گے اسی کی برادری کی دیگر عورتوں کو کیا حق مہر ملا ہے جو اس کی طرح خوبصورت بھی ہیں، قد و قامت والی بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہیں. تو پتہ چلا جی ان کو ملا 1,00,000، تو ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو بھی 1,00,000 دینا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل. تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا کہ اس کو مہر مثل ملے گا، لا وقص ولا شطط، مہر مثل میں نہ کمی کی جائے گی نہ زیادہ، اتنا ہی ملے گا. وَلَهَ الْمِيرَاث، اور اس کو وراثت ملے گی. وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اور اس کو عدت بھی گزارنا ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارے گی. اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، فَإِن يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر میرا یہ فتویٰ، میرا یہ فیصلہ ٹھیک ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے. وَإِن يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر میرا یہ فتویٰ غلط ہے تو یہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے. واللہ عز وجل ورسولہ بریئان، اللہ کے رسول کا اس فتوے سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا ادب ہے، کیا احترام ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا. کہتے ہیں اگر میں نے درست فتویٰ دیا تو میرا کمال نہیں ہے. کمال کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا. اور اگر غلط ہے تو پھر یہ میری طرف سے ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا ہے. اللہ کے رسول کا اس غلط فتوے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہاں سے بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام بھی کئی احادیث سے ناواقف ہوتے تھے، اور صحابہ کرام سے بڑا امام کون ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کسی کی تقلید نہ کرو. کئی اماموں نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ سب قابل احترام ہیں، ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بسا اوقات ایسے فتوے دیے جن میں ان کو حدیث نہ مل سکی، تو ہمیں بعد میں یہ حدیث مل گئی. تو اب ہم امام کا قول نہیں لیں گے، ہم حدیث لیں گے. دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فقام رہط من اشجع، اشجع قبیلے کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا. فیہم الجراح و ابو سنان، اس گروہ میں ایک آدمی جراح بھی تھا اور ایک ابو سنان بھی تھا، 2 آدمی یہ تھے. فقالو، تو اس گروہ نے کہا، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی امرأۃ منا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ایک عورت کے بارے میں فیصلہ کیا تھا. اس عورت کا نام تھا بروا بنت واشق. کیا فیصلہ کیا تھا؟ ایسا ہی فیصلہ کیا تھا جیسا فیصلہ اے عبداللہ بن مسعود آپ نے کیا ہے. جیسا فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کیس میں، ایسا ہی فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا تھا بروا بنت واشق کے کیس میں. ففرح ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود بڑے خوش ہوئے اس بات پہ. کیوں؟ حین وافق قولہ قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان کا فیصلہ، ان کا اجتہاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہو گیا. تو حدیث بعد میں ملی ہے. تو بہرحال اس سے پتا چلا کہ نکاح میں اگر حق مہر کی تحدید نہیں ہوتی، نکاح ٹھیک ہے لیکن بعد میں تحدید کرنا ہوگی. اور اگر خاوند حق مہر مقرر کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں ایسی لڑکی کے لیے حق مہر مقرر کیا جائے گا مہر مثل.
امام بربہاری کی عبارت کی طرف پھر آئیں آپ. کہتے ہیں ولا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، نکاح درست نہیں ہوگا مگر ولی کے ساتھ. ولی کس کا؟ لڑکی کا. وہ شاہد عدل، اور دو عادل گواہوں کے ساتھ. وہ صداقن، اور حق مہر کے ساتھ. قل او کسرا، چاہے یہ حق مہر زیادہ ہو یا کم ہو. اچھا، زیادہ کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. ہم ترغیب دیں گے بھئی شادی میں حق مہر کم رکھا کرو، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ زیادہ حق مہر رکھنا منع ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَمَن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ایک عورت ہے اس کا کوئی ولی نہیں ہے. کیسے؟ وہ نئی مسلمان ہوئی ہے. اب ظاہر ہے اس کا کافر باپ اس کا ولی نہیں بن سکتا، اس کا کافر دادا ولی نہیں بن سکتا، اس کا کافر بھائی ولی نہیں بن سکتا، اس کا کافر چچا ولی نہیں بن سکتا. تو کہتے ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہو فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو حکمران ولی ہوگا اس عورت کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے. تو حکمران ولی ہوگا اس کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے. حکمران سے مراد حکمران بذات خود یا اس کا نائب. موجودہ زمانے میں وزیر اعظم، ورنہ اس کا نائب. اس کے نائب کون ہوتے ہیں؟ کوئی اور وزیر، یا کسی علاقے کا وزیر اعلیٰ، گورنر، جج، قاضی. تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ ولی بن جائیں گے اس عورت کے جس کا کوئی ولی نہ ہو. لیکن حکومت تب ولی بنے گی جب باپ موجود نہیں ہوگا. تو آج کل جو عدالتوں میں نکاح ہوتے ہیں، لڑکی لڑکے کو لے کے پہنچ جاتی ہے کہاں؟ عدالت میں، اور وہاں نکاح کر لی جاتا ہے. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. باپ کو نظر انداز کر کے نکاح کرنا، ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح درست نہیں ہے. اب ذرا یہ الفاظ سنیں، دلیل سنیں. حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ، اور حدیث کو روایت کرنے والے امام ہیں امام ابو داؤد. نمبر ہے 2083 2083. امام ابن ماجہ نمبر ہے 1879 1879. کہتی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل. جو بھی عورت، غور کیجئے کیا کہا ہے، جو بھی عورت کماری ہو یا بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو یا بوڑھی ہو، جو بھی عورت نکاح کرے اپنے ولیوں کی اجازت کے بغیر، تو اس کا نکاح کیا ہوگا؟ باطل ہے، ناقابل قبول ہے، شریعت کے لحاظ سے غلط ہے. ثلاث مرات، یہ الفاظ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار؟ 3 بار کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. فَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر ایسا نکاح کر لیا گیا، کیسا نکاح؟ باطل نکاح، یعنی کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. فَإِن دَخَلَ بِهَا، اس نکاح کے بعد لڑکے نے لڑکی کے ساتھ صحبت بھی کر لی، میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کر لیا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَالْمَهْرُ لَهَا، تو ایسی لڑکی کو حق مہر ملے گا. ان کی ظاہر جب نکاح ہوا ہوگا حق مہر تو انہوں نے طے کیا ہی ہوگا نا، تو وہ حق مہر اس کو ملے گا. کیوں جی؟ جب نکاح باطل ہے تو کہا بما اصاب منہا، اس لیے ملے گا کہ اس لڑکے نے اس سے جماع کیا ہے، اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال جانا ہے، تو حق مہر لڑکی کو ملے گا. فَإِن تَشَاجَرُوا، اگر ولیوں کا جھگڑا ہو جائے، ولیوں کا کیا ہو جائے؟ مثال کے طور پہ لڑکی کا ولی ہے اس کا بھائی،
ایک بھائی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ نکاح کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا، یا ایک کہتا ہے اس کا نکاح ابھی کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سال کے بعد کریں گے، جھگڑا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو پھر حکمران، وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ وہ ولی ہوگا اس کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے. جب جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو جائے یا ولی سرے سے نہ ہو تو پھر کیس جائے گا حکومت کے پاس، اور آج کل کی زبان میں جج کے پاس، قاضی کے پاس. تو ان احادیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکی کے نکاح میں ولی کے معاملے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. لیکن افسوس آج کل لوگوں نے اس مسئلے کو نظر انداز کر رکھا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ تقلید، وجہ کیا؟ فقہ حنفی کی طرف دیکھنا. یعنی کہ لوگوں کو علماء احناف یہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا نکاح جائز ہے تو لوگ کر لیتے ہیں، قرآن کی آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسا نکاح کر لیتے ہیں. اب آپ سوال کریں گے کہ اگر کہیں پہ ایسا نکاح ہو جائے تو اب کیا حل ہے؟ بچے بھی پیدا ہو گئے 4-5. تو اگر میاں بیوی کو پتا تھا کہ ایسا نکاح کیا ہے؟ غلط ہے، انہوں نے نکاح کیا تھا تو وہ غلط نکاح ہے، ان میں جدائی ڈال دی جائے گی، ان کو الگ کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے، عدت کے ایام گزاریں، توبہ استغفار کریں، ممکن ہے بعد میں پھر نیا نکاح ان کا کر دیا جائے. اگر لڑکی کا باپ اب راضی ہو جائے، باپ نہیں ہے تو اس کا دادا، لڑکی کا دادا نہیں ہے تو اس کا بھائی راضی ہو جائے. اور اگر جب ان دونوں نے نکاح کیا تھا تو یہ مسئلے کو جانتے ہی نہیں تھے، یہ سمجھتے تھے کہ نکاح بالکل ٹھیک ہے، کسی نے ان کو کبھی بتایا ہی نہیں ہے مسئلہ، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر علماء کرام کے 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اب جب مسئلہ معلوم ہو گیا اب ان کا نیا نکاح کیا جائے، تجدید نکاح کیا جائے. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا اس لیے امید ہے کہ ان کا نکاح صحیح ٹھہرے گا، تو احتیاط اسی میں ہے کہ نکاح دوبارہ کر لیا جائے. تو یہ مسائل تھے جن کا تعلق اس سے ہے، اس معاملے سے کہ لڑکی کا کیا ہونا چاہیے؟ ولی ہونا چاہیے نکاح میں. اب اس کے بعد جو نیا مسئلہ ہے اس کے لیے جو وقت ہے ہمارے پاس وہ ناکافی ہے، اس لیے یہیں پہ اکتفا کرنا ہوگا اور نیا مسئلہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل سمجھنے کی توفیق بھی دے اور ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.